اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ 3-4 دنوں سے آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا، زکوٰۃ کے اہم مسائل آپ حضرات کو ذکر کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جب نصاب سمجھ لیا، زکوٰۃ کی یہ بات سمجھ لی کہ کس کس کے اوپر واجب ہے اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے، اب یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، زکوٰۃ کس پر خرچ کی جا سکتی ہے، کون کون سے رشتہ دار زکوٰۃ کے وصول کرنے کے اہل ہیں، یہ ساری باتیں آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین فرمائیے، میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے اور بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ سب سے پہلے مصرف میرے اللہ نے ذکر کیا فقراء کا، دوسرا مصرف ذکر کیا مساکین کا۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ مال ہو لیکن وہ مال نصاب کی ملکیت نصاب تک نہ پہنچ رہا ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے من لا مال لہو، جس کی ملکیت میں بالکل سرے سے کوئی بھی پیسہ نہ ہو، جس کی ملکیت میں کچھ بھی مال نہ ہو، تو یہ فقیر بھی اور یہ مسکین بھی یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین، تیسرا مصرف عاملین ہے۔ عاملین وہ ہوتے تھے پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومت ہوتی تھی، مخصوص لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داری حاکم وقت اور بیت المال کی جانب سے لگائی جاتی تھی، اس کو عامل کہا جاتا تھا۔ وفی الرقاب، چوتھا مصرف رقاب، غلام اپنی آزادی کے لیے، آج کل چونکہ غلام نہیں ہے اس لیے یہ مصرف ساقط ہے۔ پانچواں مصرف ہے والغارمین، ایسا شخص جو کہ قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ اس کی جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہو، اس کا پائی پائی بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہو، ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 2 مصرف ایسے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، مجاہد ہو، اور یا اللہ کے راستے کے اندر نکلا ہوا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کے پاس نصاب کے بقدر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، آپ اس کی مدد زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ ابن سبیل، کوئی مسافر ہے اپنے گھر میں، بے شک وہ مالدار ہے لیکن حالت سفر میں اس کے پاس بالکل مال نہیں ہے اور اس کو خرچ کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ لہذا ان تمام صورتوں کو ذہن نشین کر لیں تو سمجھ میں آتا ہے فقیر یا مسکین یا مقروض، ایسا شخص جو ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، کماتا بھی ہے لیکن اس کی کمائی میں اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا سونا یا نقدی پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو مال زکوٰۃ سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے آپ ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ زکوٰۃ رشتہ داروں کے اندر سے اصول کو اور فروع کو نہیں دے سکتے، یعنی باپ کو، دادا کو، پردادا کو، اسی طرح ماں کو، نانی کو، پڑنانی کو، بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو، بیٹی کو، نواسی کو، اس طرح اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، سگا بھائی ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سگی بہن ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھانجی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا داماد وہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، آپ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
لیکن بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح داماد اپنے سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے فقہا فرماتے ہیں دیگر مستحقین کو زکوٰۃ دینے کی بجائے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ ایک تو اس میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور دوسرا صلہ رحمی کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح تمام مصارف کے اندر سے طلباء کو، علم دین کے حاصل کرنے والوں کو، مدارس جو ہیں اسلامی ان کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے اور دوسرا اشاعت دین کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ کے پیسے سے جو طالب علم جو علم دین حاصل کرنے والا حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا، وہ جب تک زندگی کے اندر پڑھتا پڑھاتا رہے گا آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اچھا یہ ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا شرط ہے، لہذا اگر کوئی شخص مقروض ہے، آپ اس کی طرف سے زکوٰۃ کے پیسے سے قرض ادا کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرض ادا کرنا ہے تو آپ اس مقروض کو مالک بنا دیں، وہ اپنے پیسوں سے خود اپنا قرض ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے افطاریاں کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب والا زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم نے افطاری کروا دی ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ ذہن نشین فرمائیے، زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا بنا کر کسی کو افطاری میں کھلا دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مستحق زکوٰۃ فقراء ہیں تو ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو کھانا بنوا رہے ہیں اس کھانے کا فقیر کو مالک بنا دیں۔ اب فقیر کی مرضی وہ خود کھائے، فقیر کی مرضی وہ گھر لے جائے، فقیر کی مرضی وہ کسی کو آگے ہبہ کر دے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے علاوہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ بہت سارے لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی میت کا کفن خرید کر کے دے دیتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ میت اور مردہ مالک نہیں بن سکتا۔ اب آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن خرید کر رہے ہیں، اس سے میت تو مالک بنے گی نہیں، جب میت مالک نہیں بنے گی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیرات کروانا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کے اوپر تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے اور پھر مسجد کی تعمیر کروانا، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ ہے، اپنے مسجد کے امام کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کپڑے عید پر لے کر دے دیتے ہیں، اپنے مسجد کے امام کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر امام صاحب نصاب نہیں ہے پھر آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کپڑے لے کر دیں یا نقد زکوٰۃ کے پیسے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو آپ کا زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو کپڑے دینا یا نقد رقم دینا، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، پھر دوسروں کو دینے کی بجائے اس کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے۔ یاد رکھیے، صرف بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ کے مصارف کے اندر سے نہیں ہے۔ ہاں ایسی بیوہ جس کے پاس، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم سونا یا اس کے برابر نقدی پیسے اگر موجود نہیں ہے تو آپ بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیوہ ایسی ہے کہ اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور جناب والا اس کے گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے صرف بیوہ ہونے کے ناطے، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ باقی قریبی رشتہ داروں کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ بیٹے کو، بیٹی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، پوتے کو، نواسی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والدین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں سگا بھائی وہ اگر ضرورت مند ہے آپ دے سکتے ہیں، سگا بھتیجا، سگی بھتیجی ضرورت مند آپ دے سکتے ہیں، سگی بہن ضرورت مند آپ دے سکتے ہیں۔ سگی بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بیٹی کا خامند جو آپ کا داماد بنتا ہے، جمائی بنتا ہے، وہ اگر ضرورت مند ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے انتہائی اہم مسائل، انتہائی اہم مصارف جو تھے میں نے آپ حضرات کو ذکر کر دی ہیں۔ باقی موجودہ دور کے اندر مستحق زکوٰۃ تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا کام تو ہے زکوٰۃ دینا، آگے اس کے اوپر لگتی ہے یا نہیں لگتی یہ میرا ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، جس طرح زکوٰۃ دینا آپ کی ذمہ داری ہے،
مستحق کے زکوٰۃ کو تلاش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ غیر مستحق کے ہاتھ میں اگر آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ ذہن نشین فرما لے، اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن بندہ بڑا خوددار ہے، اس کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لے گا، ایسے شخص کو زکوٰۃ بتا کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اشیاء خرید کر دیں، گفٹ کے طور پر دے دیں، اس کو تحفے کا نام دے دیں، لیکن اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں تو اس طرح بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔